اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ کے زور فرما روائی اور عجیب و غریب صنعت کی لطیف نقش آرائی ایک یہ ہے کہ اس نے ایک انتہا دریا کے پانی سے جس کی سطحیں طے بطے اور موجیں تھپیڑے مار رہی تھیں، ایک خشک و بے حرکت زمین کو پیدا کیا۔ پھر یہ کہ اس نے پانی کے بخار کی تہوں پر تہیں چڑھا دیں جو آپس میں ملی ہوئی تھی، اور انہیں الگ الگ کر کے 7 آسمان بنائے جو اس کے حکم سے تھمے ہوئے اور اپنے مرکز پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور زمین کو اس طرح قائم کیا کہ اسے ایک نیلگوں گہرا اور فرمان الہی کے حدود میں گھرا ہوا دریا اٹھائے ہوئے ہے، جو اس کے حکم کے آگے بے بس اور اس کی ہیبت کے سامنے سر نگوں ہے، اور اس کے خوف سے اس کی روانی تھمی ہوئی ہے، اور ٹھوس چکنے پتھروں، ٹیلوں اور پہاڑوں کو پیدا کیا اور ان کو ان کی جگہوں پر نصب اور ان کی قرارگاہوں میں قائم کیا۔ چنانچہ ان کی چوٹیاں فضا کو چیرتی ہوئی نکل گئی ہیں اور بنیادیں پانی میں گڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح اس نے پہاڑوں کو پست اور ہموار زمین سے بلند کیا اور ان کی بنیادوں کو ان کے پھیلاؤ اور ان کے ٹھہراؤ کی جگہوں میں زمین کے اندر اتار دیا۔ ان کی چوٹیوں کو فلک بوز اور بلندیوں کو آسمان پیما بنا دیا، اور انہیں زمین کے لیے ستون قرار دیا، اور میخوں کی صورت میں انہیں گاڑا۔ چنانچہ وہ ہچکولے کھانے کے بعد تھم گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے رہنے والوں کو لے کر جھک پڑے، یا اپنے بوجھ کی وجہ سے دھنس جائے، یا اپنی جگہ چھوڑ دے۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے پانی کی طغیانیوں کے بعد زمین کو تھام رکھا، اور اس کے اطراف و جوانب کو تربتر ہونے کے بعد خشک کیا، اور اسے اپنی مخلوقات کے لیے گہوارہ استراحت بنایا، اور ایک ایسے گہرے دریا کی سطح پر اس کے لیے فرش بچھایا جو تھما ہوا ہے، بہتا نہیں، اور رکا ہوا ہے، جنبش نہیں کرتا، جسے تند ہوائیں ادھر سے ادھر دھکیلتی رہتی ہیں، اور برسنے والے بادل اسے متھ کے پانی کھینچتے رہتے ہیں۔ بے شک ان چیزوں میں سر و سامان عبرت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ ایک اور خطبہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، خدایا تیرے بندوں میں سے جو بندہ ہماری اور ان باتوں کو سنے کہ جو عدل کے تقاضوں سے ہمنوا اور ظلم و جور سے الگ ہیں، جو دین و دنیا کی اصلاح کرنے والی اور شر انگیزی سے دور ہیں، اور سننے کے بعد پھر بھی انہیں ماننے سے انکار کرے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ تیری نصرت سے منہ موڑنے والا اور تیرے دین کو ترقی دینے سے کوتاہی کرنے والا ہے۔ ایک اور خطبہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو مخلوقات کی مشابہت سے بلند تر، توصیف کرنے والوں کے تعریفی کلمات سے بالا تر، اپنے عجیب و غریب نظم و نسق کی بدولت دیکھنے والوں کے لیے سامنے آشکارا، اور اپنے جلال عظمت کی وجہ سے وہم و گمان دوڑانے والوں کے فکر و ادھام سے پوشیدہ ہے۔ وہ عالم ہے بغیر اس کے کہ کسی سے کچھ دیکھے یا علم میں اضافہ اور کہیں سے استفادہ کرے، اور بغیر فکر و تامل کے ہر چیز کا اندازہ مقرر کرنے والا ہے۔ نہ اسے تاریکیاں ڈھانپتی ہیں، نہ وہ روشنیوں سے قصبے ضیاء کرتا ہے، نہ رات اسے گھیرتی ہے، نہ دن کی گردشوں کا اس پر گزر ہوتا ہے، اور اس کا جاننا بوجھنا آنکھوں کے ذریعہ سے نہیں، اور نہ اس کا علم دوسروں کے بتانے پر منحصر ہے۔ اسی خطبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، اللہ نے انہیں روشنی کے ساتھ بھیجا اور انتخاب کی منزل میں سب سے آگے رکھا، مشکلوں کو سہل اور دشواریوں کو آسان بنایا، یہاں تک کہ دائیں بائیں افراط و تفریط کی سمتوں سے گمراہی کو دور ہٹایا۔
ایک اور خطبہ میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا عادل ہے کہ جس نے عدل ہی کی راہ اختیار کی ہے، اور ایسا حکم ہے جو حق و باطل کو الگ الگ کرتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول اور بندوں کے سید و سردار ہیں۔ شروع سے انسان نسل میں جہاں جہاں پر سے شاخیں الگ ہوئیں، وہ ہر منزل میں وہ شاخ جس میں اللہ نے آپ کو قرار دیا تھا دوسری شاخوں سے بہتر ہی تھی۔ دیکھو، اللہ نے بھلائی کے لیے اہل حق کے لیے ستون اور اطاعت کے لیے سامان حفاظت مہیا کیا ہے۔ ہر اطاعت کے موقع پر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نصرت و تائید دستگیری کے لیے موجود ہوتی ہے، جس کو اس نے زبانوں سے ادا کیا ہے اور اس سے دلوں کو ڈھارس دی ہے۔ اس میں بے نیازی چاہنے والے کے لیے بے نیازی اور شفا چاہنے والے کے لیے شفا ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ اللہ کے وہ بندے جو علم الہی کے امانت دار ہیں، وہ محفوظ چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے چشموں کو تشنگان علم و معارف کے لیے بہاتے ہیں، ایک دوسرے کی اعانت کے لیے باہم ملتے ملاتے ہیں اور خلوص و محبت سے میل ملاقات کرتے ہیں، اور علم و حکمت کے سیراب کرنے والوں ساغروں سے چھک کر سیراب ہوتے ہیں اور سیراب ہو کر سرچشمہ علم سے پلٹتے ہیں۔ ان میں شک و شبہ کا شائبہ نہیں ہوتا اور غیب کا گھر نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان کی پاکیزہ اخلاق کو ان کی طینت و فطرت میں سمو دیا ہے۔ انہی خوبیوں کی بنا پر وہ آپس میں محبت و انس رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہیں۔ وہ لوگوں میں اس طرح نمایاں ہے جس طرح بیجوں میں صاف ستھرے بیج کے اچھے دانوں کو لے لیا جاتا ہے اور بروں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس صفائی اور پاکیزگی نے انہیں چھانٹ اور پرکھنے نے نکھار دیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان اوصاف کی پذیرائی سے اپنے لیے شرف و عزت قبول کرے اور قیامت کے وارد ہونے سے پہلے اس سے ہراساں رہے، اور اسے چاہیے کہ وہ زندگی کے مختصر دنوں اور اس گھر کے تھوڑے سے قیام میں کہ جو بس اتنا ہے، اس کو آخرت کے گھر سے بدل لے، آنکھیں کھولے اور غفلت میں نہ پڑے، اور اپنی جائے باز گشت اور منزل آخرت کے جانے پہچانے ہوئے مرحلوں قبر برزخ حشر کے لیے نیک اعمال کر لے۔ مبارک ہو اس پاک و پاکیزہ دل والے کو کہ جو ہدایت کرنے والے کی پیروی اور تباہی میں ڈالنے والے سے کنارہ کرتا ہے، اور دیدہ بصیرت میں جلا بخشنے والے کی روشنی اور ہدایت کرنے والے کے حکم کی فرما برداری سے سلامتی کی راہ پا لیتا ہے، اور ہدایت کے دروازوں کے بند اور وسائل و ذرائع کے قطع ہونے سے پہلے ہدایت کی طرف بڑھ جاتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلواتا ہے اور پھر گناہ کا دھبا اپنے دامن سے چھڑاتا ہے۔ وہ سیدھے راستے پر کھڑا کر دیا گیا ہے اور واضح راہ اسے بتا دی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔